الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 21ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری رضا حاصل کرنے میں کوشش کی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم اپنی رضا والے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالی نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری ایک بات بھی اگر آپ لوگوں نے سنی ہے، سیکھی ہے، ایک حدیث بھی، ایک فرمان بھی، تو اس کو ضرور دوسرے تک پہنچاؤ۔ اور اسی طریقے سے یہ اسلام شروع سے پھیلتا چلا آ رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہر حدیث جو آپ پڑھتے ہیں کم از کم 3 بندوں کو بتانی ہے، یہ اس حدیث کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اگلا بندہ جو حدیث سیکھے، صحیح سمجھے، تو وہ بھی اپنے اگلے ساتھی کو پہنچائے، لیکن ضروری ہے کہ اس حدیث کو صحیح معنی میں سمجھ لے، اور اگر موقع مال ایسا ہے کہ اس پر عمل ہو سکتا ہے تو پھر اور اچھی بات ہے۔ لیکن بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جو بندہ سیکھتا تو ہے اور دوسرے کو سکھاتا بھی ہے، لیکن عمل نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک عالم ہے جو دوسروں کو حج کے مسائل سکھا رہا ہے، حج کی فضیلت، فرضیت، اس کے احکام بتا رہا ہے، لیکن خود صاحب حیثیت نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، حج نہیں کیا۔ ایسی زکوٰۃ کے مسائل ہیں، دیگر اور کئی مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں۔ بات یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا۔ جہد جو ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، ریاضت کرنا اور تکلیف اٹھانا، اس کام کے کرنے میں تکلیف اٹھانا۔ اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں، یہ پوری زندگی کا سبق ہے۔ اللہ کو راضی کرنے میں جہد، کوشش
جاری رکھنا. جب لوگ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں راضی کرنے میں کوشش جاری رکھیں گے تو پھر ہم لنہدینہم سبلنا، پھر ہم اپنے کئی راستے، اپنی رضا کے کئی راستے دکھا دیں گے کہ اس راستے سے بھی میں مل جاتا ہوں، اس راستے سے بھی مل جاتا ہوں. فرض کرو ایک راستہ نماز کا ہے، نوافل میں مصروف ہے، ایک راستہ ذکر و اذکار تلاوت کا ہے، اس میں بھی مصروف ہے، ایک راستہ دوسروں کی خدمت کرنا، اس میں کوئی مصروف ہے، ایک راستہ ہے کہ یہ شخص مالدار ہے، وہ صدقات و خیرات اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے. ارکان اسلام لانے کے بعد کسی مستحب امر میں کوئی شخص مسابقت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا والا راستہ ہے. بس اس میں 2 شرطیں ہیں، نیت درست ہو اور طریقہ درست ہو. جو نیکی یہ کر رہا ہے اس نیکی کا طریقہ سنت سے کیا ملتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر نیکی ہو. گزشتہ جمعے پر اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کو بڑی عمر عطا کی تھی. پہلے 30 سالہ عمر میں یہ تعلیم حاصل کرتے رہے. شروع میں اپنے علاقے شیراز میں تعلیم حاصل کی. یہ 590 ہجری میں تقریباً دنیا میں آئے ہیں، 590 شیراز میں. پھر بعد میں بغداد میں تعلیم حاصل کی ہے. اس مشہور مدرسے میں بھی پڑھا ہے جس کی بنیاد ایک بادشاہ نے رکھی تھی، ملک نظام طوسی نے. اسی مدرسے کی پیداوار ہے امام غزالی، امام رازی. اسی مدرسے کے طالب علم ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی. یہ بھی اسی مدرسے میں آ کے داخل ہوئے. 30 سالہ ان کا طالب علمی کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد 30 سال یہ سیاحت میں رہے، درس و تدریس میں، کیا کہتے ہیں، تبلیغ میں. پھر ٹر کے تبلیغ کی ہے، جہاں موقع ملا ہے نصیحتیں کی ہیں، اور یہ زمانہ بھی ان کا 30 سال کا ہے. جب تاتاریوں کا فتنہ اٹھا تو اس وقت شیخ صاحب سیاحت کے زمانے میں چل رہے تھے. 60 سال عمر ہو گئی. پھر اس کے بعد 30 سال اگلے انہوں نے درس و تدریس اور تصنیف میں گزارے. یہ انہیں 30 سالوں کا ثمرہ ہے جو انہوں نے 12 کتابیں لکھی، جن میں مشہور گلستان اور بوستان ہے. اور یہ گلستان تقریباً دنیا کی مشہور تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. بہت اچھی نصیحتیں ہیں اس میں. اور عجیب بات یہ ہے، مسلمان تو ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہی ہیں، اہل کفر بھی ان کی کتابوں سے ملفوظات لیتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. 30 سال درس و تدریس اور تصنیف کے بعد پھر آخری 30 سال انہوں نے تصوف میں گزارے ہیں، اللہ اللہ کرنے میں. پہلے بھی سارا زمانہ اللہ اللہ کرنے میں ہی گزرا ہے، لیکن کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنی آخری زندگی کو پھر خالص ہی اللہ کے لیے کر دیا ہے کہ درس و تدریس بھی ہو گئی، واعظ و نصیحت بھی ہو گئی، اب خالص اللہ کے لیے کام کرنا ہے. بہرحال اللہ نے فصاحت و بلاغت بھی عطا کی تھی.
شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور دنیا کا سفر کرنا چاہتا ہے تو حسن صوت ہی اس کے لیے کافی ہے. آواز کی خوبصورتی دنیا میں سفر کے لیے کافی ہے. جہاں کہیں جائے گا قرآن مجید کی ایک آیت ہی تلاوت کر دی دنیا ششدر رہ جائے گی. ویسے وہ لکھتے ہیں 5 چیزیں ہونی چاہیے، 5 میں سے کوئی بھی ہو تو دنیا کا سفر ہو سکتا ہے. مالداری بھی ہے، حسن بھی ہے، ہنر بھی ہے، عہدہ ہے، لیکن کہتے ہیں یہ چاروں سب کمزور ہیں. سب سے اونچی صفت وہ اللہ کی طرف سے آواز کی خوبصورتی ہے. اور شیخ صاحب نے اپنے دور میں بادشاہوں کو وہ نصیحتیں کی ہیں، بادشاہوں کو، کہ جو نصیحتیں ایک مبلغ، ایک عام غریب آدمی کو بھی اتنے صاف ستھرے الفاظ میں نہیں کر سکتا، اس حد طرح صاف ستھرے انداز میں حق بیان کیا ہے. میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے سعدی کا جو لقب حاصل کیا ہے یہ سعد زنگی بادشاہ کی طرف نسبت کی ہے جو اس وقت شیراز کا بادشاہ تھا. یہ جب دنیا کا سفر کر کے واپس شیراز آئے اور اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہوئے تو اس وقت شیراز کا حکمران سعد زنگی کا بیٹا تھا عطابق. یہ تصوف کی طرف زیادہ مائل تھا، یعنی زیادہ غلو میں تھا، حد اعتدال کو تجاوز کر گیا تھا. تو شیخ نے جو اس وقت یہ خود بھی تصوف میں استاد کامل ہیں، صوفیانہ انداز میں اس کو اس انداز کی نصیحتیں کی ہیں کہ بادشاہ صراط مستقیم کے اوپر آ گیا ہے. شیخ شرف الدین سعدی رحمہ اللہ تعالی علم شریعت کے اعتبار سے شاگرد علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کے ہیں جو پچھلے جمعے پر تعارف کرایا ہے. اور شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی تصوف میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے. یہ شیخ شہاب الدین سہروردی وہ بزرگ ہیں کہ جن کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی تھی. شیخ اپنے کتابوں میں درویشوں کے لیے الگ نصیحت کرتے ہیں، بادشاہوں کے لیے الگ کرتے ہیں، عام آدمی کے لیے الگ کرتے ہیں، ہر کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بادشاہوں کو نصیحت کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا سہارا لیتے تھے. فرماتے تھے اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. انصاف کرو، یہ عدل کے زیادہ قریب ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اور فرمایا اس وقت کے بادشاہوں کو کہ عدل کرنا مشکل نہیں ہے، انسان کا ارادہ ہو اور نیت ہو تو انصاف کر سکتا ہے.
اور فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں عدل قائم کر کے دکھایا ہے۔ ایک مسلمان بادشاہ کے لیے انصاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسلمان بادشاہ نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق چلنا ہے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے بھائی آپ مسلمان ہو، میں تو قرآن کی اس آیت کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ دنیا جمہوری نظام ہے، مخالفت میں جلوس نکال رہی ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اس کے مطابق میں نے عمل کیا ہے اور سکہ ہے، صحیح روایت ہے۔ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے بادشاہوں میں سے بھی بادشاہ انصاف پر گزرے ہیں اور ان کا نام روشن ہے۔ تو مسلمان بادشاہ کو کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے انصاف کرنا کیسے ناممکن ہے؟ آسان ہے، نیت درست ہو۔ فرماتے ہیں زندہ است نام فرخ نوشیروان بادل است، زندہ است نام فرخ نوشیروان بادل است، گرچہ بسے گذشت کے نوشیروان نماد۔ نوشیروان کا نام آج تک زندہ ہے، عدل کی وجہ سے، اس کی مالداری کی وجہ سے نہیں، زیادہ بڑی حکومت ہونے کی وجہ سے نہیں، زیادہ شادیوں کی وجہ سے نہیں، عدل کی وجہ سے نوشیروان بادشاہ کا نام زندہ ہے۔ گرچہ بسے گذشت کہ نوشیروان نماد، اگرچہ صدیاں گزر گئیں نوشیروان تو موجود نہیں ہے، نوشیروان تو موجود نہیں ہے، اس کا نام موجود ہے عدل کی وجہ سے۔ فرمایا خیر کن اے فلاں وغنیمت شمار عمر، خیر کن اے فلاں وغنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برآیت کے فلاں نماد۔ اے فلاں اچھے کام کر اور اس عمر کو غنیمت جان۔ اس آواز سے پہلے پہلے، اس ندا سے پہلے پہلے نیکیاں کر لے کے اعلان آ جائے، ایک اعلان آ جائے، اس اعلان سے پہلے پہلے نیکیاں کر لے۔ وہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، اس کا جنازہ فلانے وقت میں فلانے گروٹ میں ہوگا۔ خیر کن اے فلاں وغنیمت شمار عمر، زاں بیشتر کے بانگ برآیت کے فلاں نماد۔ اس آواز سے پہلے پہلے نیکی کر لے۔ جب یہ آواز لگے گی کہ فلاں ابن فلاں فوت ہو گیا، اتنے وقت میں اس کا جنازہ ہوگا، فلانے گروٹ میں اس کا جنازہ ہوگا، اس اعلان سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 5 چیزوں کو غنیمت جانیے، 5 سے پہلے۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانیے موت سے پہلے۔ شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی کو غنیمت جانیے بڑھاپے سے پہلے۔ صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت
بیماری سے پہلے، غنا کا قبل فقرک، مالداری کو غنیمت جانیے فقر و فاقہ آنے سے پہلے۔ اور پانچویں چیز سرکار نے فرمائی، فراغ کا قبل شغلک، فرصت کے لمحات کو غنیمت جانیے مصروفیت سے پہلے۔ اللہ نے وقت دیا، او بلیو ایریا والو، فرصت کا وقت ملا، کیبل کھل گئی، نیٹ کھل گیا، وقت گزارا جا رہا ہے، یہ وقت، اس وقت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو فرمایا کہ عدل مسلمان بادشاہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس نے تو امام بنانا ہے قرآن اور حدیث کو۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو انہیں بتا دے گا بھئی آپ لوگ مسلمان ہو اور اسلام کا حکم یہ ہے، میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں عدل والے بادشاہ زمانہ جاہلیت میں بھی گزرے کہ جن کا نام، اور ایسا عدل والا کہ سکندر کی طرح اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میری چارپائی جب اٹھائی جائے تو ذرا لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ نوشیروان ساتھ کوئی نہیں لے کے جا رہا۔ لکھا تھا نوشیروان کے در پہ بآب زر کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں۔ دوسری نصیحت کی، خدمت کی، تعاون کی، ہمدردی کی۔ اور یہ دوستو بہت بڑی نیکی ہے جو اس کو صرف نظر کیا جاتا ہے۔ شہری لوگ تو ماشاءاللہ پھر بھی کچھ خیال کرتے ہیں، دیہاتوں میں زیادہ ضد بازیاں اور لڑائیاں ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ خدمت خلق، اس پر نصیحت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم کا مقام عطا کیا تھا، جب چاہتے اللہ سے بات کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کلیم، آپ نے میرے لیے کون سی نیکی کی ہے؟ عرض کیا رب العالمین ساری ہی آپ کے لیے ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، جو کچھ ہے۔ فرمایا نہیں، اس میں تو آپ اپنی قوم کی بھی خیر خواہی کر رہے ہیں، ان کو بچا رہے ہیں، اور اپنی بھلائی ہے آخرت کے اعتبار سے کہ مجھے بھی کامیابیاں، اونچے درجات ملیں۔ خالص میرے لیے نیکی کون سی ہے؟ تو اللہ کے کلیم نے عرض کیا رب العالمین معلوم نہیں ہے کون سی نیکی ایسی ہے جو خالص آپ کے لیے ہو۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ ہی آپ کے لیے ہے۔ فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ نیکی خالص میرے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرنا، خیال کرنا، اور کسی سے دور ہو جانا، یہ بھی اللہ کے لیے ہو کہ اس کے قریب رہوں تو میرے دین کا خطرہ ہے، وہ گندی مجلس والا ہے، کہیں کسی غلط کام میں لے جائے گا، میری نصیحت اس پر اثر نہیں کر رہی، اس لیے اس سے دور ہو رہا ہے اپنی آخرت کو درست کرنے کی غرض سے۔ دنیاوی ناراضگی نہیں ہے، دینی ناراضگی ہے۔ یاد رکھنا یہ بات، اگر کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے کسی شخص سے ناراض ہو جائے تو 3 دن کی ناراضگی شریعت میں گوارا ہے۔ تیسرے دن سے زیادہ اگر چوتھا دن آ گیا اور اس سے بات چیت نہیں کر رہا تو گناہگار ہوگا۔ ان یہجر اخاہ 3 ایام، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دنوں سے زیادہ کسی ساتھی کے ساتھ ناراضگی کا زمانہ گزارے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ناراضگی کی بات ہے۔ اور جس شخص نے پہل کی اس نے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیا، سلام کرنے میں، مصافحہ کرنے میں، یہ دنیاوی ناراضگی۔ لیکن دینی اعتبار سے کسی شخص سے اگر نقصان ہے
تو پھر اس سے وہ دور ہوتا ہے، جب تک اسے نقصان کا خطرہ ہے وہ دور رہ سکتا ہے، گنہگار نہیں ہے۔ تو فرمایا خدمت کرنا، جس کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ شخص ہے جو دوسرے کا بھلا کرے، بہترین وہ شخص ہے جو دوسرے کا بھلا کرے۔ دعا تو کر سکتا ہے اگر مالی طور پر خدمت نہیں کر سکتا، اور مالی طور پر کوئی شخص اگر اپنے رشتہ دار کی خدمت کرتا ہے تو دوہرا ثواب ہے، رشتہ داری کا حق بھی، غریب کا حق بھی ادا ہو رہا ہے۔ فرمایا نا طریقت بجز خدمت خلق نیست، ز سجادہ ہو تسبیح ہو دلق نیست، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے صرف تسبیحات، ذکر و اذکار، عبادات اور نوافل کافی نہیں ہے، انسانیت کی خدمت کرنا یہ بھی ایک راستہ ہے کہ جو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخی لوگوں کے قریب، یعنی لوگوں کی دعائیں حاصل لیتا ہے، جنت کے قریب، اللہ کے قریب سخی آدمی، بخیل لوگوں سے دور، جنت سے دور، اللہ سے بھی دور۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسرے ساتھی کا خیال کرنا۔ پرانے زمانے میں دوستو اللہ والے گزرے ہیں جو اپنے مریدوں کی اصلاح اس طرح کرتے تھے کہ لوگوں کی خدمت کرنے کا درس دیا، فضیلت بیان کی، اور پھر فرمایا کہ اب 3 دن چلے جاؤ، 3 دن کے بعد آؤ، اور ہر ساتھی اپنی رپورٹ دے کہ اس نے ان 3 دنوں میں انسانیت کی کتنی خدمت کی ہے۔ فرمایا راستہ کسی کو دکھا دینا وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک یہاں صدیقی صاحب ہوتے تھے، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، اس F61 کے علاقے میں جب ریٹائر ہو گئے تو F6 کا نقشہ لے کے تو یہاں واک کرتے تھے، اس OGDC کے سامنے والے روڈ پر، مغرب کی نماز یہاں پڑھتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں یہ F6 کو صحیح سمجھ چکا ہوں، اس نیت سے چکر لگاتا ہوں کوئی مجھ سے راستہ پوچھے گا تو اس کو راستہ صحیح بتاؤں گا، یہ بھی ثواب ہے، واک بھی ہو رہا ہے، اور اس واک میں سارا ثواب ہے کہ نیت اس لیے ہے کہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا دوں گا۔ یہ وہی روشن دان کی بات ہے۔ فرمایا کہ دوسرے کی خدمت کرنا، خیال کرنا، انسان سوچے، یومیہ مراقبہ کرے کہ میں نے آج کس شخص کی کتنی خدمت کی ہے، راستہ بتایا ہے۔ امر بالمعروف بھی خدمت ہے، صدقہ ہے، نہی عن المنکر، کسی کو گناہ سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی صدقہ ہے، دعا ہے، اور اگر مالی طور پر کسی مستحق کی خدمت کی تو یہ بھی خدمت ہے۔ فرمایا کہ ایک چور کسی بزرگ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آ گیا، اور بزرگوں کے دروازے تو کھلے ہوتے ہیں۔ جب چور وہ کچھ تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، اور اسے کچھ نہیں ملا، یہ بزرگ جو ہے اپنے کسی ذکر میں مصروف تھے یا آرام کر رہے تھے، دیکھا کہ چور جو ہے وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، تو جس کمبلی میں خود سوئے تھے وہ کمبلی ہی چور کو دے دی کہ یار خالی ہاتھ تو نہ جاؤ، یہی لے جاؤ۔ اور ایسے واقعات بہت ہیں دوستو کہ بڑے بڑے ڈاکو جن کو خلافت عباسیہ کی سزائیں درست نہ کر سکیں، ان کو ایک شیخ کی دعا سے، تعاون سے، دعا بعد میں ہوئی۔ احمد ابن سباتہ کی بات کر رہا ہوں، تاریخ اسلام کا مشہور ترین ڈاکو ہے، ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، اور 14 سال جیل بھی گزاری،
جب شیخ عبد القادر شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خانقاہ سے آ کے چوری کر کے لے جا رہا ہے، سامان نہیں اٹھا سکا، تو وہ ایک بوڑھا سا ضعیف آدمی اس کے ساتھ سامان اٹھا کے بھی لے گیا۔ دوسرے دن پھر چوری کرنے آیا تو اس دن حلقہ احباب کا اجتماع تھا، حلقہ لگا ہوا تھا، تو اس چور نے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے جس کے ارد گرد دنیا پروانے کی طرح گر رہی ہے؟ تو بتایا کہ یہ شیخ جنید رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، شیخ جنید ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی اور توبہ کر دی۔ وہ سالہ سال کی جیل، وہ ہاتھ اور پاؤں کا کٹنے کا نظام، وہ اسے نہ بدل سکا، اور ایک اللہ والے کی ایک تعاون کی شکل اس کے ساتھ متوجہ ہوئی تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پھر وہیں رہ گیا، اور وقت کا پھر شیخ احمد بنا یہ بندہ جو ڈاکو تھا۔ تو وہ چور جا رہا ہے خالیات، اس بزرگ نے اپنی کملی ادھر دے دی کہ خالی تو نہ جاؤ، بس وہ وہیں رہ گیا۔ میں تو چوری کرنے آیا تھا، یہاں کا بندہ اتنا تعاون والا ہے کہ جو کچھ تھا اس کے پاس وہ ایک کمبلی ہی تھی، وہی دے دی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کو پھر جیت لیا نا، اس کو لے لیا۔ کسی کا دل دکھانا تو دوستو کوئی مشکل کام نہیں ہے، سیکنڈ لگتا ہے۔ کسی کے دل کو خریدنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، کسی کے دل کو جیت لینا یہ بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں نا کہ مردان حق دل دوستانہ نہ کردند تنگ، مردان حق دل دوستارا نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شود ای مقام کہ تو با دوستانت خلاف است و جنگ۔ سنا ہے شنیدم کے مردان راہ خدا، میں نے سنا ہے کہ اللہ والے وہ تو دشمن کے دل کو بھی تنگ نہیں کرتے ہیں۔ تجھے یہ مقام کیسے نصیب ہوگا؟ تو اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ تو اس واقعے میں نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں شیخ کہ انسان میں انسانیت ہونی چاہیے، اور ان سے انسان مشتق ہوا ہے دوسرے کا ہمدرد ہونا، خیر خواہ ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایمان کا بھی درس دیا، جب مسلمان ہو گئے تو انہیں انسانیت کا درس دیا، ان خون خاروں کو انسانیت کا درس دیا، تو جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے، وہ ایسے انسان کامل بنے کہ دوسروں کے پھر رہبر بن گئے۔ اور شیخ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود حاصل نہیں کرنا چاہتا نیکی، بے شک وقت کے بڑے ولی اللہ کی اولاد ہو، پیغمبر کی اولاد ہو، جب خود میں طلب نہیں ہوگی تو اللہ کی طرف سے پھر راستے نہیں کھلیں گے ہدایت کے۔ طلب اپنی ضروری ہے، تھوڑی ہو طلب ضروری ہے۔ اور پھر اس پر وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دقیانوس بادشاہ نے کہا میرے سامنے سجدہ کرو، جس کو سورہ کہف میں ذکر ہے۔ چند نوجوانوں نے کہا ہم نہیں کرتے ہیں آپ کے سامنے سجدہ، یہ شرک ہے۔ بادشاہ نے دھمکی دی، وہ چلے گئے، وہ مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ نے 309 سال سلا دیا، پھر اٹھایا، ایک اچھے حکمران تھا۔ بہرحال ان 7 نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی شریک ہو گیا، خود بخود، ان کا تھا نہیں، بس اس کے دل میں خیال آ گیا چلو یہ جا رہے ہیں تو ان کی حفاظت کریں گے، چوکیداری کروں گا۔ بہرحال یہ جانور ہیں، خواہ کتا ہو دوستو یا شاہین ہو شکار کرنے کے لیے،
یا گھوڑا ہو، کوئی بھی جانور ہو، آپ اس کو محبت سے پالیں، اس کو کچھ سکھائیں، پھر دیکھیں وہ آپ کی وفاداری کیسے کرتا ہے۔ وہ ایک تو غیر مکلف مخلوق ہے، اس میں کتنی وفا ہے۔ مجھے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا میاں والی کا، وہاں کوئی میاں والی کا علاقہ، کوئی اگلا شہر کا نام بھول گئے، یہ وہاں گئے تو دو کتے ایک جگہ میں ہیں، اس پر چھپر بنا ہوا ہے اور اس میں بیٹھے ہیں، ساتھ ان کے لیے پانی بھی رکھا ہوا ہے، ساتھ اس کے قبر بھی ہے۔ جب ان بزرگوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کتے یہاں کیوں ہیں، تو وہاں کے اس شخص نے بتایا کہ یہ جو قبر ہے، اس بندے کے یہ دو کتے تھے، جب یہ شخص فوت ہو گیا تو کتے آج 7 سال ہو گئے یہیں بیٹھے ہیں اپنے مالک کی وفا میں۔ انہوں نے سوگ یہ منایا کہ ہمارا مالک جب دنیا سے چلا گیا تو ہم نے بھی ادھر ہی پھر رہنا ہے۔ یہ جانور ہے جو اتنا چپے کی روٹی کھا کے وفا کے کتنے امتحان پورے کر دیتا ہے۔ وہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ چل پڑا اور وہیں غار کے سامنے چوکیداری کرتا رہا۔ نامے پارے میں جس شخص کا ذکر ہے بلعام باعورا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف دعا کی، سیم و زر کے ڈھیر لیے تھے، یلحس او تترکہ یلحس، جس کی زبان نکلتی جا رہی تھی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتے کی شکل بلعام باعورا کو دی جائے گی جس نے پیغمبر کے خلاف بد دعا کی تھی، اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کتے کو جس نے ان نیک لوگوں کی چوکیداری کی تھی، بلعام باعورا کی شکل اس کتے کو دے کر اللہ جنت الفردوس عطا کرے گا۔ فرمایا پسرنو با بدا بنشست، پسرنو با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند، پینے کا گرفت مردم شد۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بری نشست حاصل کی، خاندان نبوت سے اللہ نے اس کو نکال دیا۔ قرآن نے اعلان کیا یا نوح انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، یہ بیٹا خونی رشتے کے لحاظ سے تو آپ کا بیٹا ہے، لیکن پیغمبروں کے رشتے خون سے نہیں، اتباع شریعت سے چلا کرتے ہیں۔ آپ کا یہ بیٹا خونی نسب نامے کے لحاظ سے تو آپ کا ہے، لیکن شریعت کو نہ ماننے کی وجہ سے اس کو آپ کے خاندان سے میں نکال رہا ہوں۔ اور اے نوح، اب میں بتا رہا ہوں کہ آئندہ اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے دعا نہ کرنا، اور میرے بتانے کے بعد بھی اگر آپ نے اپنے بیٹے کی نجات کے لیے دعا کی تو ہو سکتا ہے میں ناراض بھی ہو جاؤں۔ پسر نوح با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند، پینے کا گرفت مردم شد۔ اللہ کی غیرت یہ ہے دوستو، اس کے جلیل القدر پیغمبر کے بچے بھی اگر شریعت پہ نہ آئے تو اللہ ان کو بھی نہیں معاف کرے گا، اور
تم جو بھی کرتے رہو ہم بچا لیں گے۔ ایمان ضروری ہے، توحید اور رسالت پہ ایمان ضروری ہے، اس کے بعد تو فرشتے بھی مغفرت کی دعا کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، قراء بھی کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے اگر ایمان موجود ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت سمت محمدیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہوگی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ صحبت اچھی بڑی ضروری ہے، اور صحبت میں اگر اس نے سستی کر دی تو خاندان نبوت کا بھی اگر شخص ہوا تو بری صحبت کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا۔ بری صحبت اتنی بری چیز ہے کہ خاندان نبوت کے شخص کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ تو ہم تو بہت کمزور ہیں دوستو، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے نیک صحبت۔ فرماتے ہیں نا، گلے خوشبوئے در حمام روزے، یہ بعض شیخ صاحب کی باتیں ضرب المثل ہیں۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بگفتم مشکی یا عبیری کہ از بوئے تو دل آویز تو مستم، گفتم مشکی یا عبیری از دل تو دل آویز، از بوئے تو دل آویز تو مستم۔ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے ایک مٹی ملی، اس سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبیری ہے، تجھ سے تو بڑی دل کو موہ لینے والی خوشبو آ رہی ہے۔ اس مٹی نے جواب دیا، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، وہ مٹی سے پوچھا شیخ نے تو جواب آیا، بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم، میں ہوں تو ایک ناچیز مٹی لیکن ایک زمانے تک پھولوں کی نرسری میں پھول کی معیت میں بیٹھی ہوں، جمال ہم نشی در من اثر کر، جمال ہم نشی در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشی کے حسن کا مجھ پہ ایسا اثر ہوا کہ میں بھی خوشبو بن گئی، ورنہ میں تو مٹی تھی، مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مٹی ہے دوستو، یہ وجود ہمارا مٹی ہے، مٹی سے بنا ہے، یہ خاکی ہے، اقبال کہتا ہے یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، شیطانی تعلیمات پہ عمل کیا تو یہ خاکی ناری بن جائے گا، رحمانی تعلیمات پہ عمل کیا تو یہ خاکی نورانی بن جائے گا، جنتی بن جائے گا، یہ مٹی ہے، اگر وہی کو اس مٹی نے اپنا امام بنایا تو دنیا بھی اس کو امام مانے گی، اس مٹی نے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو وحی کو اپنا امام بنایا اس مٹی نے تو دنیا اس مٹی کو بھی اپنا امام بنائے گی، اور اگر اس مٹی نے وحی کو امام نہیں بنایا، شیطان کو امام بنایا، یہود و نصارہ کو اپنا رہبر بنایا، اپنی وضاقت میں دشمنان اسلام کے راستے پہ گیا تو یہ پھر مٹی ہے، یہ ایسی مٹی ہے کہ قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، ہمارے پاس جہنم ہے، اللہ
اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس جہنم ہے اور اس جہنم میں جو کولے ہیں وہ پتھر ہیں اور انسان ہوں گے. یہ مٹی اگر صراط مستقیم پہ نہ رہی تو یہ جہنم کا ایندھن بنے گی. تو شیخ کہتے ہیں صحبت دوستو ایک نیک بڑے آدمی کے لیے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا مقولہ نقل کرتا ہوں, پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ میں نے دین سیکھا قرآن و حدیث کے پڑھنے سے, اسلاف کی تاریخ سے اور صحبت صلحاء سے. صحبت صلحاء کچھ بھی آپ کا شیخ بیان نہ کرے, کچھ بھی, آپ صرف جائیں مجلس میں 5 منٹ بیٹھ جائیں, نیک آدمی کی مجلس میں بس چند لمحے بیٹھ جائیں, اسی سے خود فائدہ حاصل ہو جائے گا, خود فائدہ حاصل. شیخ کی نصیحتیں تو دوستو بہت ہیں اور ان کی بعض باتیں ایسی ضرب المثل بنی کہ ہر کوئی پڑھتا ہے, جیسے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن کہ تو تنہا داری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان کرتے کرتے کہتے ہیں چے وصفت کند شادی ناتمام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اے نبی چے وصفت کند شادی ناتمام. شادی تو فانی ہے, شادی تو فانی ہے, ایک فانی چیز آپ کی تعریف کیسے کر سکتی ہے؟ آپ خاتم النبیین ہیں, قیامت تک کے لیے آپ پیغمبر ہیں, قیامت کے بعد بھی آپ کی ہی سرداری ہوگی اس لیے کہ آپ سید کونین ہیں. تو ایسے شخص کی شادی کیا تعریف کر سکتی ہے؟ تجھے تو لولاک میسر ہوا, تجھے طٰہٰ اور سا یاسین ملا. یہی شیخ سعدی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ, جن کا وہ جملہ کہ بلا العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. شیخ نے ایک بات نقل کی, پھر ختم کرتے ہیں بات کو. کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے بچے یوسف کی قمیض کی خوشبو آ رہی ہے. اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی قمیض کی خوشبو آ رہی. قرآن نے اس کو ذکر کیا. لوگوں نے وہی بات کہی جو پوتے بھتیجے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ نے ابھی تک یوسف کو اپنے دل سے نہیں نکالا. کسی نے پوچھا یعقوب علیہ السلام سے کہ کنعان کے جنگل کے کنویں میں آپ کا بیٹا موجود تھا اور آپ کو یوسف کی قمیض کی خوشبو نہیں آئی, جو 2-3 کلومیٹر کی بات ہے. کہاں شام, کہاں مصر, جو سینکڑوں میل کا سفر ہے, اور آپ کو مصر سے بیٹے کی قمیض کی خوشبو آ گئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے یوسف کی قمیض کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف. یہ شیخ سعدی نے جب سوال کیا نوح علیہ السلام سے, لوگوں نے یعقوب علیہ السلام سے, کہ آپ کو کنعان کے جنگل سے خوشبو نہیں آئی اور مصر سے آ گئی, بگفت. یعقوب علیہ السلام جواب دے رہے ہیں بگفت احوال ما برکے جہانس. اللہ کا پیغمبر یعقوب علیہ السلام سوال کا جواب دے رہا ہے. سائل نے کہا 3 میل کی مسافت پر کنعان کے جنگل کے کنویں میں آپ کا بیٹا موجود تھا, آپ کو اپنے بیٹے کی قمیض کی خوشبو نہیں آئی, اور آج کیسی بات کر رہے ہیں کہ سینکڑوں میل دور مصر ہے اور وہاں سے آپ کو اپنے بیٹے کی قمیض کی خوشبو آ رہی ہے. بقفت احوال ما برق جہانس. دم پیدا
و دیگر دم نہان است گہے برتارم اعلی نشینم گہے بر پائے گہے بر پشتے پائے خود نبینم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، ہم پیغمبروں کی حالت آسمانی بجلی کی چمک جیسی ہے، جب اللہ کی نور کی تجلی ہم پہ ظاہر ہوتی ہے تو ہمیں جو اللہ دینا چاہے سب کچھ عطا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ہمیں نہ دینا چاہے، کوئی بات ہم سے رب العالمین پوشیدہ رکھنا چاہے، تو ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے جو چیز ہو وہ بھی نظر نہیں آتی۔ دوستو، شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بغداد میں پڑھا، جب سفر کرتے کرتے واپس آئے بغداد میں تو بغداد سب تباہ ہو چکا تھا۔ پھر اس وقت مسلمانوں کی حالت پہ مرثیہ لکھا۔ آخری زمانہ پھر شیراز میں گزارا، جو تصوف میں گزارا ہے، اور دین کی خدمت اس انداز میں کی کہ آج 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جو شیخ صاحب کی کتابیں درس نظامی اسلامی کتب اسلامی تعلیمات میں تو پڑھائی جاتی ہیں، دیگر جگہوں میں بھی ان کی کتابیں بطور نصیحت کے پڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی